अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 18 सूरत नूर की आयत नंबर 61 ता 64 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शरफ़त हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैसा अलल आमा खरजुन वला अलल आरजी खरजुन वला अलल मरीदी खरजुन वला अला अनफुसिकुम अन तहकुलू मिन बुयूतिकुम मिन बुयूतिकुम औ बुयूति आबाइकुम औ बुयूति उम्महातिकुम औ बुयूति इख्वानिकुम औ बुयूति अखवातिकुम औ बुयूति अमामिकुम औ बुयूति अम्मातिकुम औ बुयूति अख्वालिकुम औ बुयूति खालातिकुम औ मा मलकतुम मफातिहहु औ सदीकिकुम लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तहकुलू जमीअन औ अश्ताता फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन त्वय्यिबा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व इज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिल लम यज़हबू अला अम्रिन जामिल लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूह। इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही फ़इज़स्ताज़नूका लिबअदि शानिहिम फ़अज़न लिमन शि'ता मिनहुम वस्तग़फिर लहुमुल्लाह इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। ला तजअलू दुआअर रसूली बैनकुम कदुआई बादिकुम बादा क़द जअलमुल्लाहुल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा फलयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अला इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल अर्द
قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: نہ اندھے پر تنگی اور نہ لنگڑے پر مذائقہ اور نہ بیمار پر روک اور نہ تم میں کسی پر کہ کھاؤ اپنی اولاد کے گھر یا اپنے باپ کے گھر یا اپنی ماں کے گھر یا اپنے بھائیوں کے یہاں یا اپنی بہنوں کے گھر یا اپنے چچاؤں کے یہاں یا اپنی پھوپھیوں کے گھر یا اپنے ماموں کے یہاں یا اپنی خالاؤں کے گھر یا جہاں کی کنیاں تمہارے قبضہ میں ہیں یا اپنے دوست کے یہاں تم پر کوئی الزام نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ، پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو۔ ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس مبارک پاکیزہ۔ اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے کہ تم سے آیتیں کہ تمہیں سمجھو ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہیں تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر جب وہ تم سے اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں جسے تم چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپ کے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر۔ تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔ سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو اور اس دن کو جس میں اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ تفسیر: شان نزول سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جاتے تو اپنے مکانوں کی چابیاں نابینا اور بیماروں اور اپاہجوں کو دے جاتے جو ان اعذار کے باعث جہاد میں نہ جا سکتے، اور انہیں اجازت دیتے کہ ان کے مکانوں سے کھانے کی چیزیں لے کر کھائیں، مگر وہ لوگ اس کو گوارا نہ کرتے، بائیں خیال کہ شاید یہ ان کو دل سے پسند نہ ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں اس کی اجازت دی گئی، اور ایک قول یہ ہے کہ اندھے، اپاہج اور بیمار لوگ تندرستوں کے ساتھ کھانے سے بچتے کہ کہیں کسی کو نفرت نہ ہو۔ اس آیت میں انہیں اجازت دی گئی، اور ایک قول یہ ہے کہ جب اندھے، نابینا، اپاہج کسی مسلمان کے پاس جاتے اور اس کے پاس ان کے کھلانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو وہ انہیں کسی رشتہ دار کے یہاں کھلانے کے لیے لے جاتا۔ یہ بات ان لوگوں کو گوارا نہ ہوتی جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور انہیں بتایا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اولاد کا گھر اپنا ہی گھر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اسی طرح شوہر کے لیے بیوی کا اور بیوی کے لیے شوہر کا گھر بھی اپنا ہی گھر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد آدمی کا دلیل اور اس کا کار پرداز ہے۔ معنی یہ ہے کہ ان سب لوگوں کے گھر کھانا جائز ہے، خواہ وہ موجود ہوں یا نہ ہوں، جبکہ معلوم ہو کہ وہ اس سے راضی ہیں۔ سلف کا تو یہ حال تھا کہ آدمی اپنے دوست کے گھر اس کی غیبت میں پہنچتا تو اس کی باندی سے اس کا کیسا طلب کرتا اور جو چاہتا اس میں سے لے لیتا۔ جب وہ دوست گھر آتا اور باندی اس کو
خبر دیتی تو اس خوشی میں وہ باندی کو آزاد کر دیتا، مگر اس زمانے میں یہ فیاضی کہاں، لہذا بے اجازت کھانا نہ چاہیے۔ شان نزول: قبیلہ بنی لیس بن عمرو کے لوگ تنہا بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے تھے، کبھی کبھی مہمان نہ ملتا تو صبح سے شام تک کھانا لیے بیٹھے رہتے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مسئلہ: جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل کو سلام کرے اور ان لوگوں کو جو مکان میں ہوں، بشرطے کہ ان کے دین میں خلل نہ ہو۔ مسئلہ: اگر خالی مکان میں داخل ہو تو جہاں کوئی نہیں ہے تو کہے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علی اہل البیت ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکان سے یہاں مسجد مراد ہیں۔ نخعی نے کہا کہ جب مسجد میں کوئی نہ ہو تو کہے السلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شفا شریف: ملا علی قادری نے شرح شفا میں لکھا کہ خالی مکان میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل اسلام کے گھروں میں روح اقدس جلوہ فرما ہوتی ہے، جیسا کہ جہاد اور تدبیر جنگ اور جمعہ و عیدین اور مشورہ اور ہر اجتماع جو اللہ کے لیے ہو، ان کا اجازت چاہنا نشان فرمانبرداری اور دلیل سے ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ افضل یہی ہے کہ حاضر رہیں اور اجازت طلب نہ کریں۔ مسئلہ: اماموں اور دینی پیشواؤں کی مجلس سے بھی بے اجازت نہ جانا چاہیے، کیونکہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکارے اس پر اجابت اور تعمیل واجب ہو جاتی ہے، اور ادب سے حاضر ہونا لازم ہوتا ہے، اور قریب حاضر ہونے کے لیے اجازت طلب کرے اور اجازت سے ہی واپس ہو۔ اور ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرے تو ادب و تکریم اور توقیر و تعظیم کے ساتھ آپ کے معظم الالقاب سے نرم آواز کے ساتھ متواضعانہ و منکسرانہ لہجہ میں یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کر۔ شان نزول: منافقین پر روزہ جمعہ مسجد میں ٹھہر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا سننا گراں ہوتا تھا، تو وہ چپکے آہستہ آہستہ صحابہ کی آڑ لے کر سرکتے مسجد سے نکل جاتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: دنیا میں تکلیف یا قتل یا زلزلے یا اور ہولناک حوادث یا ظالم بادشاہ کا مسلط ہونا یا دل کا سخت ہو کر معرفت الہی سے محروم رہنا، آخرت میں ایمان پر یا نفاق جزا کے لیے، اور وہ دن روز قیامت ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ اسی کے ساتھ ہمارا سورہ نور کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بھی اختتام پذیر ہو گئی۔ انشاءاللہ کل سے ہم سورۃ الفرقان انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی جنت کے دوست میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست رہتی ہے کہ آپ خود بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، یوٹیوب کے چینل کو، اور اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور جہاں تک آپ اس یوٹیوب کے چینل کو جو یہ پروگرام ہے قرآن پاک کے، اس کو آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور آپ کو دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔